السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام۔ وبرکاتہ۔ خواب میں ہم لوگ کوئی دیکھتے ہیں ذکر اللہ کا، جیسے ایک دفعہ میں نے دیکھا سورہ الرحمن لکھا ہوا ہے میڈیکل پرسکرپشن پہ، یا جیسے اگر ہم کہ کچھ لوگ سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں تو اس کو کس حد تک عمل میں لانا چاہیے۔ لیکن ایک یہ بھی کچھ علماء کا آتا ہے کہ جیسے یہ ایک سورٹ آف الہام کہا جا سکتا ہے انڈیویجول لیول پہ، ایک اللہ کی طرف سے انڈیکیشن، کیونکہ شیطان تو نہیں کوئی ذکر کی بات بتا سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، یہ بڑی کھلی شارع ہے، موٹر وے ہے، یعنی یہ کوئی پگڈنڈیاں نہیں ہے اور اچانک کوئی انٹرچینج یا اچانک کسی بند گلی کی طرف نہیں مڑ جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے تھامو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ سچا بھی ہو سکتا ہے اور خواب سچے نہیں بھی ہو سکتے، خواب رحمان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، خواب شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، خواب پریشان بھی ہوتے ہیں، یعنی کسی نوعیت کے بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خواب کو سورس آف نالج نہیں بنایا۔ شریعت میں یا ہماری لائف میں خوابوں کا کیا مقام ہے، ہم خوابوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کے باؤنڈ نہیں ہیں۔ انڈیکیشن ہوتی ہے سم ٹائمز۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ نے کہا کہ ذکر تو شیطان نہیں بتا سکتا، بتاتا ہے۔ میں اس کی یعنی لاجک دوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بیت المال پہ یعنی کچھ چیزوں کی حفاظت پہ مامور کیا، غلہ تھا، باقی چیزیں تھیں، تو وہ اتنے زیادہ پریشان ہوئے کہ ہر رات میں کوئی چور آتا ہے اور میرا غلہ چرا کے لے جاتا ہے۔ رسول اللہ کے پاس پہنچتے ایک دن ایسا ہوا کہ انہوں نے یعنی تاک لگائی ہوئی تھی کہ جو بھی آئے گا تو میں اسے پکڑ لوں گا۔ تو جب انہوں نے پکڑا تو ایک کتے جیسا ہاتھ تھا جو ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ پتہ چل گیا کہ یہ کون ہے، پوچھنے لگے کہ کیا ہو، تم کون ہو؟ اس نے کہا تم مجھے چھوڑ دو، مطلب میں مختصراً بات کر رہی ہوں۔ آخری کار بات اس پہ طے پائی کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو تمہیں بہت نفع دے گی۔ اگر تم آیت الکرسی پڑھو گے نا تو تم میرے شر سے بچ جاؤ گے۔ اب یہ آیت الکرسی پڑھنے کی جو بات تھی رسول اللہ کے سامنے پیش کی گئی تو آپ نے فرمایا وہ خود تو جھوٹا تھا لیکن بات سچی کر گیا۔ تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ شیاطین کی طرف سے ایسی چیزوں کی گائیڈ لائن دی جاتی، اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں خوابوں تک نہیں رکھا کہ خواب میں ایک چیز آئی ہے، ہم باؤنڈ ہی نہیں ہیں اس کو کرنے کے لیے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کس موقع پہ کیا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا، قرآن اور سنت۔ اس کے بعد خواب میں اگر آپ کو کوئی چیز آتی ہے تو ہو سکتا ہے ٹھیک ہو سکتا ہے نہ ٹھیک ہو، لیکن آپ نے وہ طریقہ کار جاری رکھنا جو رسول اللہ کیا، سننا، لفظ سننا اینڈ پریکٹس سننا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فائدہ دے گا۔ اور یہ ہے کہ اچھے خواب جو ہے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن عام انسان کو پتہ نہیں ہوتا میرے خواب کا مطلب کیا ہے، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ سم ٹائمز انسان گھبرا جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، برا خواب آئے تو بائیں طرف تھتار دینا چاہیے، باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے کرنا چاہیے۔ تو اپنی لائف کو واضح اصولوں کے مطابق گزارنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیے، جو رسول اللہ کی سنت ہے، اس کے مطابق چلائیں گے، کبھی گمراہ نہیں، ڈی ٹریک نہیں ہوں گے، ڈسٹریکشن سے بچ جائیں۔